کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خمس واجب ہے، جبکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی واضح توقید شریف ہمیں ملتی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا خمس میرے یعنی غیبت کے زمانے میں شیعوں پہ خمس معاف ہے۔ جب امام نے معاف کر دیا ہے تو آپ یہ مولوی مجتہد جو ہیں، یہ فقیر، یہ کون ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے خمس جمع کریں جبکہ امام معاف کر گئے ہیں، اور امام کے نام پہ آپ جو ہیں وہ خمس جمع کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے بڑا ہی واضح اور سادہ سا جواب ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی جس توقیق کو پیش کرتے ہیں فقط وہ اسی توقیق کو پیش کرتے ہیں۔ باقی جو تین چار قسم کی توقیات ہیں کہ جس میں امام زمان علیہ السلام نے خمس کو جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے اور خمس کو حلال قرار دینے والوں کے اوپر امام نے لعنت کی ہے، اور امام نے حکم دیا ہے کہ خمس تمہارے اوپر واجب ہے، جو نہیں دے گا وہ ملعون ہے، ان توقیات کو کیا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اپنی مرضی کی ایک فرمان اٹھایا، یہ نہ دیکھا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ کس پیرے میں گفتگو ہو رہی ہے، اسی کو نشر کرنا شروع کر دیا اور باقی امام کی توقیات کو کیا ہے چھوڑ دیا۔ تو تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وہ فرامین جو شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ نے کتاب وسائل الشیعہ میں نامی جلد میں جب انفال کے ابواب لکھے تو اس میں تیسرے باب میں وہ تین جو توقیات ہیں امام زمانہ کی پے در پے مسلسل لکھی وہاں پہ، کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام نے واضح طور پہ جو ہے وہ حکم دیا کہ تم لوگ کیا ہے خمس ادا کرو۔ اس میں سے جو ہے وہ پہلی توقیع ہے کہ جس کی مکمل سند ہے اور یہ سند صحیح اور معتبر ہے، کہ جس میں جو امام کا سفیر ہے، سفیر اول محمد بن عثمان العمری، اس نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو بہت سارے سوالات لکھے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا خمس کے متعلق کہ کیا آپ نے ایسی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کا جو حصہ ہے، جو خمس ہے، وہ شیعوں کے اوپر معاف ہو جائے؟ تو پھر امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ اما ما سألت عنہ من امر من یستحل ما فی یدہ من اموالنا ویتصرف فیہ تصرفہ فی مالہ من غیر امرنا فمن فعل ذلک فہو ملعون، کہ یہ جو آپ نے لکھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا مال ہے اور وہ اس میں تصرف کر رہے ہیں ہماری اجازت کے بغیر، تو جو بندہ بھی اس طرح کرے گا کہ ہمارے مال میں تصرف کرے گا تو وہ بندہ کیا ملعون ہے، وہ نحن خصماؤہ، اور قیامت کے دن ہم اس کے مد مقابل میں کھڑے ہوں گے۔ اور پھر امام زمانہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو نبی نے بھی فرما دیا تھا کہ المستحل من عطرتی ما حرم اللہ ملعون علی لسانی ولسان کل نبی، کہ جو ہماری عطرت کے مال کو اپنے اوپر حلال سمجھتا ہے وہ بندہ ملعون ہے، نہ فقط میری زبان پہ، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہ فقط میری زبان پہ بلکہ ہر نبی کی زبان کے اوپر وہ بندہ کیا ملعون ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ہمارے اوپر ظلم کرے گا اس کا شمار ظالمین میں سے ہوگا، اور اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی بڑی سخت قسم کی یہ جو ہے وہ امام کی توقیع جو ہے وہ وارد ہوئی۔ اور اس توقیع کے آخر میں جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام نے یہ جملے بھی واضح طور پہ فرما دیے کہ دیکھو من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا، کہ جو ہمارے مال میں سے اگر کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے، اور اس طرح سے آگ کو بھر رہا ہے کہ سیصلی سعیرا، وہ جہنم میں کیا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام نے ایک فرمایا کہ کیسے یہ بندے جو ہے وہ ہمارے مال کو اپنے اوپر جو ہے وہ حلال قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال کیا ہو گیا ہے، حلال ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک توقیع ہے، پہلی توقیع ہے کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام محمد بن عثمان العمری سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال تمہارے اوپر حلال کسی جہت سے بھی نہیں ہے، جو اسے حلال سمجھتا ہے وہ ظالم ہے، ملعون ہے، اور وہ اپنی پیٹ میں کیا ہے آگ بھر رہا ہے، خمس ادا نہ کر کے، ہمارا حق ادا نہ کر کے۔ اس کے بعد دوسری فوراً توقیع کیا ہے؟ یہ توقیع بھی کیا ہے محمد بن عثمان العمری سے ہے، لیکن اس کو نقل کرنے والے راوی کچھ اور ہیں۔ اس میں امام اسلام نے کہا، جہاں پہ لکھا کہ سوال، اور اس سوال کے جواب میں امام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد امام کے جملے کیا ہیں؟ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین علی من استحل من مالنا درہما، کہ جو ہمارے مال سے ایک درہم کو بھی اپنے اوپر حلال کر دیتا ہے اس کے اوپر کیا لعنت ہے۔ اب یہ جو راوی ہے، راوی کہتا ہے کہ یہ جب بات میں نے امام کی پڑھی تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، اور پھر دوبارہ کیا ہے میں نے غور سے اس بات کو پڑھا تو میرے اندر کیا ہے تبدیلی واقع ہوئی۔ اور پھر وہ جو خزائی راوی ہے وہ کہتا ہے کہ ابو علی اسود بھی ہے ہمارے پاس، انہوں نے بھی جو ہے اس توقیع میں اسی جملوں کو پڑھا، اور ہم سب نے یہ توقیع دیکھی اور اس کے اندر یہی امام کے جملے پڑھے کہ لکھے ہوئے تھے کہ جو ہمارے مال کو حلال کرتا ہے اللہ کی جو ہے وہ اس کے اوپر لعنت ہے، نہ فقط اللہ کی بلکہ ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ امام زمانہ کے دو فرمان ہو گئے۔ تیسرا فرمان اس کے بعد ہے حسین بن حمدان کا، کہ حسین بن حمدان بھی یہی کہتا ہے
کہ امام زمان علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور امام نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ لما تمنا و صحابی ان خمس مالکا، کہ تم جو ہے وہ میرے اصحاب کو کیوں منع کرتے ہو اپنے مال کے جو ہے وہ خمس سے، کیوں تم منع کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تم لوگوں کو خمس دینے سے منع کرتے ہو؟ پھر امام نے فرمایا کہ جب تم اپنی جگہ پہ جاؤ، واپس اپنے علاقے میں جاؤ، وَكَسَبْتَ مَا كَسَبْتَ تحمل خمسه الى مستحقی، اور جو بھی تم کماؤ اس کا خمس کیا ہے، مستحق تک تم پہنچاؤ۔ تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ السمع والطاعۃ، کہ اے امام زمانہ میں آپ کی ہمیشہ کیا کروں گا، اطاعت کروں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ امام کا جو اس زمانے میں سفیر تھا محمد بن عثمان عمری، وہ آتا تھا اس کے پاس، وہ اخذ خمس مالہ، اور اس کے مال کا کیا خمس لے کے چلا جاتا تھا، اور وہ جہاں پہ امام اس کو حکم دیتے تھے وہاں پہ کیا خرچ کرتا تھا۔ تو یہ تین توقیات ہیں جو شیخ حر عاملی رہنما نے وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 550 پہ ہے، پے در پے یہ نقل فرمائی ہے امام زمانہ کی۔ اس کے مقابلے میں جو ایک توقی ہے کہ جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ ہم نے اپنا خمس حلال کر دیا ہے، وہ اسحاق بن یعقوب کی توقی ہے، کہ اسحاق بن یعقوب نے کہا کہ میں نے محمد بن عثمان العمری کو کچھ سوال لکھ کے دیے تھے، اور وہ امام زمانہ سے جو ہے وہ ان کے جواب لے کر آئے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ جواب بھی تھا۔ وہ جواب کیا تھا کہ اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا وجعل منه في حل الى ان يظهر امرنا الى ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، کہ جو خمس کا معاملہ ہے تو یہ ہم نے اپنے شیعوں کے لیے حلال کر دیا ہے، اور جب تک جو ہے وہ ہمارا امر ظاہر نہیں ہو جاتا یہ حلال ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ ان کی ولادت پاک ہو جائے، اور ولادت کیا ہے، خبیث الولادت کیا ہے، وہ لوگ نہ بن جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک توقی ہے اسحاق بن یعقوب کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسحاق بن یعقوب کی کسی بھی رجالی کتاب میں توثیق نہیں ملتی، اور یہ روایت کیا ضعیف ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا ایک ایسی توقی ہے کہ جس کے نقل کرنے والے اسحاق بن یعقوب ہیں، کہ جن کے بارے میں کسی رجالی نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ یہ ثقہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں تین امام زمانے کے فرامین ہیں، کہ جس میں سے جو پہلا فرمان ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا اس کی سند بھی کیا ہے، بالکل صحیح سند ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خمس کو حلال کرنے والے کے اوپر لعنت ہے، اور تم اپنے خمس کے ادا کیا کرو۔ تو اب آپ کے سامنے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ معتبر امام کی جو ہے وہ توقیات ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ضعیف و سند ہے اس کو کیا اپنا لیا جاتا ہے، تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہے۔ نہیں، اس میں آپ نے کہا کہ سند ہی مشکل ہے اس توقی کی، سند کے علاوہ جو ہے وہ اس کا جی، متن میں ہم سند کے علاوہ اس کے اوپر بحث کر لیتے ہیں، سند کو سائٹ پہ کرتے ہیں۔ سند کے علاوہ ہمارے سامنے کیا ہے، امام زمانہ کے 4 فرامین آگے، 3 فرامین میں امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خمس کو، ہم اپنے حق کو کبھی بھی تمہارے اوپر حلال نہیں کریں گے، تم جاؤ اور اپنا خمس ادا کرو۔ ایک میں امام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خمس کو حلال کر دیا، تو یہ ٹکراؤ ہو گیا۔ جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے حدیث میں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام امام معصوم ہے، ان کی کلام میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم اس کی حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث کہتی ہے کہ ہم نے خمس حلال قرار دیا، اس کے آخر میں الفاظ ہیں، ان الفاظ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم خمس جو حلال قرار دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، لام تعلیلیہ لگی ہوئی ہے کہ لتطیب ولادتہم ولا تخبث، تاکہ جو بچے پیدا ہوں وہ پاک بچے پیدا ہوں، خبیث بچے پیدا نہ ہوں۔ یعنی یہ علت ہے خمس کو حلال کرنے کی، اور اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ساری ہمارے پاس روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے اندر زنا داخل نہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کی شرمگاہیں پاک ہو جائیں، تاکہ ان کی اولاد حلال زیادہ ہو جائے، اس طرح کی بہت زیادہ روایات ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں اور وہاں سے کنیزوں کو لایا جاتا تھا، اور وہ کنیزیں جو ہے وہ شیعہ افراد خریدتے تھے اور ان سے نکاح کرتے تھے، تو ان کنیزوں کو جو ہے وہ خمس ادا نہیں کیا گیا ہوتا تھا۔ اب یہ قانون ہمارے سامنے موجود ہے کہ غنیمت میں جو بھی کنیز آئے گی اس کا خمس ادا کریں گے تو تب وہ آگے جا کے حلال ہوگی، تب اس سے نکاح کرنا حلال ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں اس مشکل میں کیا شکار ہو گئے۔ تو پھر سارے اہل بیت علیہ السلام نے، یعنی امام رضا علیہ السلام نے، باقی اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہم نے حلال قرار دیا آپ کے لیے، یعنی غنیمت کے جو کنیزیں ہیں اگرچہ ان کا خمس ادا نہیں کیا گیا، پھر بھی ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ اولاد کیا ہے، پاک پیدا ہو، اولاد کیا ولد زنا نہ بنے۔ اسی وجہ سے بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں جب فروج کا بھی ذکر ہے، جس میں جو ہے وہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے راوی سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شیعوں میں اور لوگوں میں زنا کس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو پھر امام نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے اہل بیت کا خمس قبول کر لے، اسے ادا نہ کرے، تو ان کے اندر کیا زنا داخل ہو جاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ہم نے یہ شیعوں کے لیے حلال کر دیا ہے،
تاکہ ان کی میلاد، تاکہ بچوں کی جو ولادت ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو اب یہ جو علت ہے کہ جس میں ولادت کو ساتھ امام نے جوڑ کے ارشاد فرمایا ہے اسحاق بن یعقوب کی توقیع میں کہ ہم نے خمس کو کیوں حلال کیا، تاکہ ان کی اولاد پاک ہو جائے، تاکہ ان کی اولاد حلال ہو جائے، اور باقی روایات جہاں پہ زنا کا ذکر ہے، فروج کے پاک ہونے کا ذکر ہے، ان کو بطور قرینہ کے رکھیں۔ تو شیخ جعفر سبحانی صاحب کے یہ جملے ہیں کہ یہ واضح طور پہ روایت کس کو بیان کر رہی ہے کہ جو اماء ہیں، جو کنیزیں ہیں، جو غنیمت کے طور پہ ملتی ہیں، اگر ان کا خمس ادا نہیں کیا گیا تو وہ تمہارے اوپر پھر بھی کیا حلال ہے، وہ تمہارے اوپر کیا حرام نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ سند کو ہٹائیں تو ہم کیا کہیں گے کہ جو حلال والی توقیع ہے، جو خمس کو حلال قرار دی رہی ہے، اس میں بحث کس کی ہو رہی ہے؟ نکاح کی بات ہو رہی ہے، کنیزوں سے نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے اولاد کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اس کا خمس ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پہ جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ حرام کھائے گا اس کی اولاد بھی کیا ہے، فرض کریں کہ وہ پاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خمس ادا نہیں کرے گا، پیسہ حرام کا کھائے گا، تو ہم کہیں گے یہ ایک وضعی اثرات ہیں کہ اس کی اولاد بھی کیا پاک نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ٹکراؤ ہو جائے گا کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر خمس حلال ہے امام زمانہ کی، اور 3 روایتیں امام زمانہ کی کیا کہہ رہی ہیں کہ خمس تمہارے اوپر حلال نہیں ہے، تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو جب ٹکراؤ ہو جائے تو اہل بیت نے یہی قانون دیا ہے کہ آپ قرآن کے اوپر پیش کریں، جو قرآن کے مطابق ہو اس سے آپ لے لیں، جو قرآن کے خلاف ہو اسے آپ چھوڑ دیں۔ اب قرآن میں کسی جگہ بھی خمس معافی کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آیت خمس ہم نے پڑھی تھی پہلے پروگرام میں کہ اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ جو بھی تم حاصل کرتے ہو، جو بھی تمہیں ما غنمتم، جو بھی تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تم نے اس کے 6 حصے جو ہے وہ خمس کے طور پہ دینے ہیں، 6 افراد کو تم نے اس کا خمس دینا ہے۔ تو اس آیت میں تو کہیں پر بھی نہیں آئی، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا کہ خمس معاف ہو۔ تو لہٰذا جو 3 روایتیں امام زمانہ کی ہیں کہ جس میں خمس کو واجب قرار دیا گیا، وہ قرآن کے مطابق ہو جائیں گی، اور وہ روایت کہ اگر آپ اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی آپ تشریح نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا ٹکراؤ بن رہا ہے، تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس جملے کو، روایت کو، اس جملے کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ پھر جملہ قرآن کے خلاف چلا جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام کی جو مراد ہے اس سے، وہ جو غنیمت میں آئی ہوئی کنیز ہے اس کو کیا کرنا ہے، حلال کرنا ہے، نہ کہ آپ کے سارے مال کے خمس کو کیا کرنا، معاف کرنا، یہ مقصود نہیں ہے امام علیہ السلام کا۔ تو میں اپنی بات کا یہ خلاصہ کروں کہ امام زمان علیہ السلام کی فقط اس حلال والی توقیع کو تو مشہور کیا جاتا ہے کہ جس کی سند بھی کہ درست نہیں ہے، جو ظاہری معنی میں قرآن کے خلاف جا رہی ہے، لیکن جو 3 توقیات ہیں کہ جس میں امام نے شد و مد سے یہ حکم دیا ہے کہ تم خمس نکالو، اور جو ہمارے مال کو حلال کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے، اس کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ناانصافی ہے، بلکہ یہ الٹا کیا ہے، مولانا حضرات کے اوپر اور فقہا کے اوپر الزام لگانا ہے کہ یہ بغیر کسی شرعی دلیل کے خمس کو کیا قرار دے رہے ہیں، لوگوں کے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں۔